نص موجود ہے، یعنی قرآن مجید کی دلیل قطعی موجود ہے کہ صحابہ کرام تو سبھی ہیں، سبھی ہمارے لیے سروں کا تاج ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جنہیں قرآن مجید نے سابقون الاولون کا لقب دیا وہ تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ فرمایا اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ تمام صحابہ کرام فضیلت والے ہیں، لیکن ان فضیلت والوں میں ایک چند صحابہ کرام ہیں جن کا لقب قرآن مجید نے سابقون الاولون رکھا ہے، یہ اور صحابہ کرام سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہم الذین شہدوا بیعۃ الرضوان علی قول اصحاب الشافعی او ہم اہل بدر علی قول عطاء ابن یسار۔ فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ سابقون الاولون جن کا مقام و مرتبہ یہاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو بیعت رضوان میں موجود تھے۔ بیعت رضوان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، جن کی تعداد 1400 تھی، 1400 سے 1500 صحابہ کرام تھے جو بیعت رضوان میں موجود تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ کافی طویل گفتگو ہے، کافی طویل واقعہ ہے، اور گاہے بگاہے ہم اسے بیان بھی کرتے ہیں، ابھی بیان کرنا مطلوب نہیں ہے۔ فقط یہ ہے کہ امام شافعی اور آپ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے جن صحابہ کرام کا لقب سابقون الاولون دیا وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان میں موجود تھے، اور ان کی تعداد 1500 تھی یا 1400 تھی علی الاختلاف۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر اس وقت جنگ لڑنے کی بیعت کی جب ان کے پاس جنگی کوئی سامان ہی نہیں تھا، تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پیارے حبیب اللہ تمہارے ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو انہیں اصحاب رضوان بھی کہتے ہیں اور اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں، بیعت کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، بغیر سوچے سمجھے عمل کریں گے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام قرطبی فرماتے ہیں او ہم اہل بدر علی قول عطا ابن یسار، یا ان سے مراد اصحاب بدر ہیں۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے جن اصحاب کے بارے میں یہ حکم دیا کہ وہ سابقون الاولون ہیں، ان اصحاب سے مراد اہل بدر ہیں، یعنی بدر میں جتنے صحابہ کرام شامل تھے اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی۔ فرمایا یا تو ان سے مراد بیعت رضوان کے اصحاب ہیں جن کی تعداد 1400 سے 1500 تھی، یا ان سے مراد اسلام کی پہلی جنگ میں شامل ہونے والے صحابہ کرام ہیں جن کی تعداد 313 تھی۔ فرمایا یہ تمام احباب ان سے مراد ہیں۔ اور پھر آگے جا کے امام قدوری انتہائی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقون الاولون کون لوگ ہیں؟ اس میں اختلاف موجود ہے کہ یا تو وہ بیعت رضوان کے احباب ہیں، یا وہ اصحاب بدر ہیں، یا وہ دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، یا وہ بیعت عقبہ اولا ثانیہ ثالثہ کے لوگ ہیں۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن لا خلاف ان اول السابقین والاولین من المہاجرین ہوا ابو بکر الصدیق۔ فرمائے لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سابقون الاولون کے امام و پیشوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید نے جن احباب کو، جن اصحاب رسول کو سابقون الاولون کہہ کے فضیلت دی، تمام صحابہ کرام میں جن کا مقام و مرتبہ
ایک درجہ بلند ہوا، ان میں کون لوگ موجود ہیں، لیکن اس میں اس بات پر کوئی اتفاق نہیں کہ کل سابقون والاولون کے امام و پیشوا تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اب ترتیب یہ ہو جائے گی، کل مسلمانوں کے امام صحابہ کرام ہیں، کل صحابہ کرام کے امام سابقون والاولون اصحاب بیعت رضوان یا اہل بدر ہیں، اور کل اہل بدر کے امام خلفائے راشدین ہیں، اور کل خلفائے راشدین کل صحابہ اور کل مومنین کے امام و پیشوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی نص ہے، جس کی وجہ سے اب دو رائے پھر نہیں بنتی کہ کس میں اختلاف ہونا چاہیے، کس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بتا دیا، امام قرطبی فرماتے ہیں لا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سابقون والاولون کے امام و پیشوا حضرت سیدنا یار غار و مزار تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب طرفہ تماشا یہ ہے، بات عجیب یہ ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اسی میں اختلاف موجود ہے۔ اختلاف تو اس بات پر ہے کہ سابقون والاولون سے مراد کون لوگ ہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کل سابقون والاولون کے امام صدیق اکبر ہیں۔ تو جس میں اختلاف نہیں ہے، آج کے لوگوں نے اسی میں اختلاف شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو تو رہنے ہی دیجئے جنہیں روافض کہتے ہیں، جنہیں شیعہ کہتے ہیں، ان کا مذہب الگ، ان کا مسلک الگ، ان کا عقیدہ الگ، بلکہ ان کے عقیدے، ان کے عقائد الگ ہیں۔ ہم اپنے ان بھائیوں کا کیا کریں، ہم اپنے ان علماء کا کیا کریں جنہوں نے اس زمانے میں آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا انکار کیا۔ جس میں اختلاف نہیں ہے، اب اس زمانے میں اسی میں اختلاف شروع کر دیا، اور بیٹھے بٹھائے ایک نیا محاذ چھیڑ دیا کہ اب بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر ہیں، اور بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ صدیق اکبر افضل نہیں، مولا علی افضل ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا تھا ہی نہیں کہ اس میں اختلاف کیا جاتا۔ شروع زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک صحابہ، اہل بیت اطہار اور یہ تمام باتیں ہم فقط مبالغہ آرائی کے لیے نہیں کہہ رہے، اپنی گفتگو یا اپنی تقریر کو سجانے سنوارنے کے لیے نہیں کہہ رہے، علی وجہ البصیرت بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، تمام علماء، ہمارے تمام مشائخ، تمام اکابرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور تمام اکابرین کے اقوال کا نچوڑ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا۔ اب افضلیت شیخین، اس مسئلے کی اہمیت اہل سنت و جماعت کے نزدیک کیا ہے، یہ ذرا جلدی جلدی سمجھتے چلیے کہ افضلیت شیخین، شیخ کہتے ہیں ایک بڑے کو، اور شیخین دو بڑے۔ ہمارے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے ہیں، اور یہ مسئلہ کیا ہے، خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس قدر زیادہ اہمیت والا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر ایک دو رسائل نہیں لکھے بلکہ 3 سے 4 کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے مستند ترین کتاب اسی مسئلے پر مطلع القمرین، جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی انتہائی مارکۃ الآراء کتاب ہے کہ آج کے دن تک اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اسی افضلیت شیخین پر دوسرا رسالہ لکھا، بلکہ دوسری کتاب لکھی الزلال العنقا کے نام سے۔ پھر تیسری کتاب لکھی غایۃ التحقیق الی امامت علی و صدیق کے نام سے۔ یہ 3-4 کتابیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تصنیف فرمائے، اور تمام کتابوں کا مجموعہ اور موضوع ایک ہی ہے کہ افضل البشر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جملے کیا ہیں جو آپ نے اس عقیدے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اب آپ وہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں غایۃ التحقیق اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کل انبیاء کرام کو چھوڑ کر اور ملائکہ مرسلین کو چھوڑ کر
ملائکہ مرسلین میں 4 ملائکہ آتے ہیں، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ 4 انبیاء کرام، یہ ملائکہ مرسلین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کل انبیاء کرام کو چھوڑ کر اور ملائکہ مرسلین جو 4 ہیں، ان 4 ملائکہ مرسلین کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کرۂ ارض پہ ہر شخص سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس روئے زمین پر صرف مسلمانوں میں نہیں، صرف انسانوں میں نہیں، ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہے۔ انبیاء کو چھوڑ کر اور 4 معصوم فرشتوں کو چھوڑ کر فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، اور انبیاء کے علاوہ تمام اماموں سے، تمام علماء سے، تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنی گہری بات اور اتنی پختہ بات جب واضح ہو گئی تو پھر اس میں اختلاف تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اسی میں اختلاف موجود ہے۔ ایک بات ہو گئی جو افضلیت شیخین کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ اب آپ سمجھ گئے۔ تو اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، مولا مرتضیٰ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ 4 خلیفہ ہیں نا۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اس وجہ سے آپ سب سے افضل نہیں ہیں، بلکہ آپ سب سے افضل ہیں اسی وجہ سے آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا سب سے پہلا خلیفہ ہونا آپ کے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ آپ کا افضل البشر بعد الانبیاء ہونا سبب ہے آپ کا پہلا خلیفہ ہونے کا۔ یہ عقیدہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں اس وجہ سے آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی خلافت بعد میں ہے، افضلیت پہلے ہے۔ آپ سب سے افضل تھے، اس وجہ سے رسول اللہ نے آپ کو سب سے پہلا امام اور سب سے پہلا خلیفہ بنایا۔ یہ 2 عقیدہ ہو گیا۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا جو انکار کرے اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین نے اس کے بارے میں لکھا، فرمایا کہ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جس طرح اہل ایمان میں سے کوئی صاحب ایمان اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدے کا انکار کر دے وہ مومن نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی جو مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام عقائد ضروریہ کا اقرار کرے، تمام عقائد کا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے 100 عقائد تو مان لیے، ایک عقیدے کا انکار کر دیتا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو 100 کے 100 مثال کے طور پر 100 عقیدے ہیں تو 100 کے 100 عقیدے کا ماننا لازم ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایمان والے کے لیے، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام عقائد دینیہ کو مانے، اگر وہ عقائد دینیہ میں سے کسی ایک دینی عقیدے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ اسی طرح تمام عقائد اہل سنت کا ماننا ضروری ہے، اگر عقائد اہل سنت میں سے کسی ایک عقیدے کا کوئی انکار کر دے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں رہے گا، وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ تو پھر وہ کیا ہوگا؟ فرمائے وہ گمراہ ہوگا اور بدعتی ہوگا۔ اور بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے ساتھ رشتہ داری نہ کرو، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہ رکھو۔ اور پھر آگے جا کے رسول اللہ نے فرمایا بدعتی اگر توبہ نہ کرے تو خوف ہے کہ موت سے قبل اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ اتنا گہرا
قول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اتنی سخت بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں بات آتی ہے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اگر افضل نہ مانے، مولا علی رضی اللہ عنہ کو افضل مان لے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. افضلیت شیخین کا انکار کریں تو اس سے ہوگا کیا؟ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مطلع القمرین میں فرمایا جس طرح دینی عقائد میں سے ایک عقیدے کا انکار کر دیا جائے وہ مومن نہیں رہتا، اسی طرح عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدے کا اگر انکار کیا جائے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں رہتا، وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ بدعتی ہو جاتا ہے. اور بدعتی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اس سے دوستی نہیں کرنی ہے، اس سے تعلق نہیں جوڑنے ہیں. یہ تین باتیں ہو گئی جو خاص افضلیت شیخین کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور افضلیت شیخین کا مسئلہ ہمارے نزدیک کس قدر اہم ہے یہ بات ہے. چوتھی اور خاص بات یہ ہے جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب مطلع القمرین میں. آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا افضل البشر بعد الانبیاء ہونا، اس روئے زمین میں انبیاء اور تمام رسل ملائکہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہونا، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیات سے ثابت ہے اور احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ عقیدہ قطعی دلیل سے ثابت ہے. اور فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا افضل البشر ہونا یہ فضیلت کے باب میں نہیں ہے، یہ عقیدے کے باب میں ہے. اور یہ علماء جانتے ہیں فضیلت کے باب میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو اسے بھی تسلیم کر لی جاتی ہے، لیکن جب بات عقیدے کی آ جائے تو عقیدے کے باب میں یا تو قرآن مجید کی دلیل قطعی چاہیے یا احادیث مشہورہ متواترہ چاہیے. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات نص ہے جو دلیل قطعی ہے، اور احادیث مشہورہ معروفہ متواترہ موجود ہیں جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افضلیت صدیق اکبر در ملت اسلامیہ قطعی است. فرمایا ملت اسلامیہ میں عقیدہ افضلیت شیخین قطعی دلیل میں سے موجود ہے، قطعی عقیدہ ہے. اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ قطعی عقیدہ ہے تو اس قطعی عقیدے کو توڑنے کے لیے قطعی ثبوت چاہیے. اب کوئی پیش کرتا ہے کہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بے شک مولا علی رضی اللہ عنہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی فضیلت بیان کریں تو کسی کی فضیلت گھٹا کر بیان کریں. یہ دوسروں کا طریقہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی شان اس وقت تک مکمل بیان نہیں کی جا سکتی جب تک صحابہ کرام کو گالیاں نہ دے دی جائیں. یا یہ ان کا عقیدہ ہے، یا ان کا مشرب ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی شان اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک مولا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گالی نہ دے دی جائے، یا ان کی شان یا ان کی فضیلت گھٹا نہ دی جائے. یہ ہمارا طریقہ بھی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا بھی نہیں، اور یہ ہمارا مزاج بھی نہیں ہے. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ اللہ نے تمام صحابہ کرام کو فضیلت دی ہے، ہر ایک کی فضیلت کا معیار الگ الگ ہے. جیسے کل مسلمانوں میں اگر ایمان کی بات کی جائے سب صاحب ایمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے درمیان میں بھی تو فضیلت ہے نا. کوئی ممبر پر بیٹھا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہے، تو ہم فضیلت پہ برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جیسے مسلمانوں کے درمیان میں فضیلت موجود ہے ویسے صحابہ کرام کے درمیان میں بھی فضیلت موجود ہے. لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت دلیل قطعی سے ثابت ہے. اب کسی نے کہا جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ارشادات موجود ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور کے دو شاخیں ہیں، ایک ہی نور سے بنے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ میں اور علی ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی افضل البشر ہو گئے.
یہ تمام تر روایات باب فضائل میں ہیں. اسی وجہ سے یہ روایت صحت کے لحاظ سے یا تو ضعیف روایت ہے یا حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، جبکہ ہم افضلیت شیخین کا مسئلہ جو بیان کر رہے ہیں وہ قطعی دلیل سے بیان کر رہے ہیں، اور قطعی دلیل کو رد کرنے کے لیے باب فضائل کی حدیث نہیں چاہیے، بلکہ ایسی حدیث چاہیے جو حدیث مشہورہ ہو یا قرآن مجید کی ایسی آیت ہو جو نص قطعی سے ثابت ہو. جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے نا، یہ تھوڑی سی بات سمجھ جائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ تھوڑی علمی گفتگو ہے، لیکن بعد والوں کے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی، اس وجہ سے ہم نے بھی اسے بیان کر دیا. تو افضلیت شیخین کا مسئلہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کتنا اہم ہے یہ ہم نے بیان کیا. اب ہماری دلیل کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں ہماری دلیل نہیں بلکہ دلائل ہیں. دلیل تو ایک ہوتی ہے نا، دلائل ہیں جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا. ہم تو یہ دعوت مطالعہ دیتے ہیں ائمہ کو، خطبہ کو، واعظین کو، وارثین منبر و محراب کو دعوت مطالعہ دیتے ہیں کہ افضلیت شیخین کے باب میں جب بھی آپ گفتگو کرنا چاہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب مطلع القمرین کا مطالعہ کیجئے، ضرور کیجئے. اعلیٰ حضرت کی کتاب غایت التحقیق کا مطالعہ کیجئے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی دوسری کتاب جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمائی ہے الزلال الانقا، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے تاکہ جب آپ گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو بھی اعلیٰ وجہ البصیرت ہو. لہذا یہ ساری باتیں اہم ہیں اور ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب احادیث کے حوالے دیے تو سینکڑوں احادیث کے حوالے دیے. وہ بہت ساری باتیں تو ایسی ہوئیں کہ زمانے کے نظر ہو کر وہ احادیث ختم ہو گئیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اب تک جو احادیث کے حوالے دیے ان کی تعداد 20 سے 25 ہے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے افضلیت شیخین کے حوالے سے بیان کیے. اب حدیث سنیے. امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا اپنی کتاب الجامع الصغیر میں، اور متقی ہندی نے جامع صغیر کی ترتیب میں اسی کو بیان کیا، کنز العمال میں بیان کیا، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا. روایت کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، جلیل القدر صحابی رسول، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی حکیم الامت ہوتا ہے، میری امت کا حکیم الامت ابو درداء ہیں. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کتنی بڑی حیثیت ہے، کتنا بڑا وقار ہے، کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ نے انہیں حکیم الامت کا لقب دیا. اب جب ان کا بڑا پن آپ سمجھ گئے، ان کا مقام و مرتبہ سمجھ گئے، اب یہ حدیث سنیے. متقی ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امشی امام ابی بکر. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چل رہا ہوں. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلال میں آئے اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کو روکا اور فرمایا یا ابو درداء اتمشی اماما من هو خیر منک فی الدنیا والآخرہ. اے ابو درداء، کیا تم اس کے آگے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے افضل و اعلیٰ ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا ابو بکر صدیق صرف مجھے سے افضل و اعلیٰ ہیں یا کسی اور سے بھی؟ کیا اہل مدینہ سے افضل و اعلیٰ ہیں یا کہ اہل مکہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا ان کی فضیلت کو تم بہت سمیٹ رہے ہو. فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر الصدیق. فرمایا سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے کسی ایسے شخص پر جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل و اعلیٰ ہو. یہ اہل مکہ سے افضل نہیں، یہ صرف اہل مدینہ سے افضل نہیں، یہ فقط تم سے افضل نہیں بلکہ روئے زمین میں سورج نہ کسی بندے پر طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے کسی ایسے شخص پر جو یہ دعویٰ کرے، جو اس حیثیت کا حامل ہو کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل و اعلیٰ ہو. ایسی عمدہ گفتگو اور ایسی صاف اور شفاف گفتگو کے باوجود اگر لوگ بہک جائیں تو ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں
ہیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بعض لوگ ہیں جنہیں اللہ بہکا دیتا ہے اور بعض لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جنہیں اللہ ہدایت دینا چاہے دنیا و آخرت کی کوئی چیز اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور جنہیں اللہ گمراہ کرنا چاہے دنیا و آخرت کی دنیا کی کوئی چیز اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ لہذا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی ماننے والے اور صدیق اکبر کل صحابہ کرام کو ماننے والے اور افضلیت شیخین کے مسئلے کو ماننے والے اور انتہائی وقار پر وقار طریقے سے بیان کرنے والے ہیں۔ جہاں افضلیت شیخین مسئلے کی حساسیت کا معلوم ہوا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ دعویٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افضلیت شیخین ہونے پر، آپ کے افضل ہونے پر فقط محبت کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے ان کو سب سے افضل و اعلیٰ کہہ دیا، بلکہ علی وجہ البصیرت قرآن و سنت کی کئی آیات اور کئی درجنوں احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر ہیں۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث اب سنیے، دوسری حدیث مولا علی رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے، امام علقمہ روایت کرتے۔ اچھا، مولا علی سے پہلے ابن عمر کی حدیث سن لیجئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو روایت کی، اور اس حدیث کا کچھ حصہ سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو بکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، دین اسلام اور دین اسلام کے تمام تر باریکیاں اس زمانے کے بڑے سے بڑے مفتی اور عالم سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کننا نقول فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ حی ان افضل هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر ثم عمر فیسمع ذلك رسول اللہ فلا ينکرہ۔ فرمایا ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس حالت میں کہ رسول اللہ ابھی حیات سے تھے، ہمارے درمیان سے میں موجود تھے، اسی زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق تمام انبیاء میں، انبیاء کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں۔ فرماتے ہم یہ بات کہا کرتے تھے، فیسمع ذالک رسول اللہ، تو جب یہ بات ہماری رسول اللہ تک پہنچائی گئی، فلا ینکرہ، تو رسول اللہ نے بھی ان کا انکار نہیں کیا۔ یعنی یہ فقط صحابہ کا عمل یا عقیدہ نہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں، بلکہ یہ بات جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد صحابہ کرام صدیق اکبر کو افضل البشر فرماتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ نے ان کی بات سنی تو انکار نہیں کیا۔ آپ کا انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ افضل البشر ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں وہ میرے مزاج کے مطابق ہیں، میں بھی انہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق مانتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کننا نقول، قال یقولو کا صیغہ نصر ینصرو کے باب سے آتا ہے، اور ایک چھوٹا سا مبتدی بھی جانتا ہے نصر ینصرو کے باب سے جو بھی فعل آئے اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی کتاب خاصیت الابواب آپ پڑھ لیجئے، اس میں جو ابواب کی خاصیت ہے اس میں نصر ینصرو کی ایک خاصیت یہ بیان کی گئی کہ یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنے فعل میں، اپنے قول میں مبالغہ کرنا چاہے اس قول کو باب نصر ینصرو سے لاتا ہے۔ اب جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب یہ دیکھیے ابن عمر فرماتے کننا نقول فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی حی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے، ہم زمانہ رسالت میں یہ کہا کرتے تھے، قال یقول نصر ینصرو کا صیغہ، جس سے معلوم ہوا کہ ہم زمانہ رسالت میں مبالغہ کرتے ہوئے کہتے تھے اور انتہائی ٹھوک بجا کر کہتے تھے، اور ہم اس سطحی نظر سے نہیں بلکہ علی وجہ البصیرت اپنے عقیدے کی پختگی کے ساتھ کہتے تھے کہ اس روئے زمین میں اگر رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جب صحابہ کرام افضلیت شیخین کے لیے مبالغہ کرتے تھے تو تمہیں کیوں موت پڑی ہے؟ تم بھی مبالغہ کرو،
तुम भी बयान करो। इस ज़माने में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत तो बयान होती है, लेकिन अब इस ज़माने में ज़रूरत है कि आपकी अफजलियत का बयान ज़्यादा किया जाए, इसलिए कि अब इस ज़माने में अफजलियत के इनकार वाले ज़्यादा हैं, फजीलत को मानने वाले तो बहरहाल मौजूद हैं। तो फजीलत के जब इनकारी ज़्यादा थे तो हम फजीलत का बयान कसरत से करते थे, अब अफजलियत के मुनकिरीन ज़्यादा हो गए, लिहाजा अब ज़रूरत है कि अफजलियत शेखैन पे गुफ्तगू की जाए और तमाम लोगों को बताया जाए कि अफजलियत शेखैन का मसला ऐसा नहीं है कि सरसरी तौर पर सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, माने तो माने, इनकार करे तो इनकार करे, ऐसा नहीं है। जब आपके सामने ये कहा जाए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु अफजलुल बशर हैं, आपका खामोश रहना भी जायज़ नहीं है, आपको कहना पड़ेगा बेशक आपने सच कहा है। आप खामोश भी रहेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये अकीदे की बात है और ये उसूल हदीस की बात है कि जब कहा जाए सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया है, आप कहें कि अल्लाह की कसम बेशक ये बात सही है। आप अगर खामोश भी रहेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये दो हदीस हो गई मसला अफजलियत शेखैन के बारे में। मेरा इरादा मज़ीद और भी दूर जाना था, लेकिन अभी वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मज़ीद और अपनी गुफ्तगू को फैलाऊं। तीसरी हदीस हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से इमाम इब्न असाकिर ने रिवायत किया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने इसे रिवायत के इजालतुल खिफा में, और किसी भी हदीस का शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अगर उसे रिवायत कर दें उस हदीस के मुस्तनद और मोतबर होने के लिए काफ़ी है, इसलिए कि बर्र सगीर पाक व हिंद में शाह वलीउल्लाह से बढ़कर मुहद्दिस कोई नहीं है। मुहद्दिस आज़म हदीस की तमाम तर सनदें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से होकर ही गुजरती हैं, और उनसे पहले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी थे। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह इस हदीस को रिवायत करते, इब्न असाकिर के हवाले से रिवायत करते हैं। इमाम अलकमा जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बहुत बेहतरीन शागिर्द हैं, ये फरमाते मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या इमाम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को आप पर फजीलत नहीं देते। आपकी मोहब्बत की वजह से कहते हैं कि इमाम तो इमाम अली है, उनसे अफजल व आला कोई नहीं है। मौला अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, क्या वो बुग़्ज़ इनाद की वजह से कहते हैं या मोहब्बत की वजह से कहते हैं? फरमाया कि इमाम, वो आपसे मोहब्बत करते हैं इस वजह से आप कहते हैं। फरमाया, मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे इरादे के मुताबिक गुफ्तगू करनी चाहिए। फिर कहते हैं फ़सादल मिंबरा, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर चढ़े, फ़हमिदल्लाह वस्ना अलैहि सुम्मा क़ाल, अल्लाह की हम्द व सना की, और फिर तमाम लोगों की जानिब निगाह जलाल से देखा और फरमाया, अय्युहन्नास इन्नो बलगनी अन्ना अक़वामन युफ़द्दिलूननी अला अबी बकर व उमर, ऐ लोगों, मुझे ये बात पहुंची है कि मेरे बाज़ मुहिब्बीन मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं और मुझे अबू बकर सिद्दीक़ पर फजीलत देते हैं। फरमाया, लौ कुन्तु लक़द्दमतु फ़हद्दतुहु, अगर मैंने पहले इस मसले को बयान कर दिया होता, लौ कुन्तु लक़द्दमतु फ़ीही लअक़बतु फ़ीही, अगर मैंने इस मसले को पहले बयान कर दिया होता तो सुनते ही उसे सज़ा देता, लेकिन मैंने पहले बयान नहीं किया था, अब तक मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा। फिर फरमाया, फ़मन समिअतुहु बाद यौमिन हादा यक़ूलु हादा, अब आज के दिन के बाद मैंने अगर किसी से सुन लिया कि वो मुझे अबू बकर सिद्दीक़ पर फजीलत देता है तो फ़अलैहि मुफ्तरी फ़हुवा मुफ्तरी अलैहि हद्दुल मुफ्तरी, तो वो झूठ बोलने वाला होगा, इल्ज़ाम लगाने वाला होगा, और इल्ज़ाम लगाने वाले की जो सज़ा है मैं उसे वही सज़ा दूंगा। इल्ज़ाम लगाने वाले की सज़ा 80 कोड़े हैं जो कुरान मजीद में है। फरमाया कि आज के दिन के बाद अगर मैंने सुन लिया कि कोई ये कहता है कि अबू बकर सिद्दीक़ मुझसे अफजल व आला नहीं बल्कि मैं उनसे अफजल व आला हूँ, फ़हुवा मुफ्तरी, तो वो इल्ज़ाम लगाने वाला होगा, अलैहि हद्दुल मुफ्तरी, तो उस पर वही सज़ा है जो मुफ्तरी की सज़ा है, झूठ बोलने वाले की सज़ा है। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया कि अली का अकीदा ये है, इन्ना अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा बाद नबिय्यहा अबू बकर सिद्दीक़, अली का अकीदा यह है कि नबी के बाद इस रुए ज़मीन में अगर कोई अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक़ अफजल है।
اس سے بڑھ کر اور کیا انسان فضیلت کیوں دیتا ہے؟ مولا علی کو صدیق اکبر سے افضل کیوں مانتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی سے محبت کرتا ہے نا، تو مولا علی کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو عقیدہ مولا علی کا ہو وہی آپ سے محبت کرنے والے کا ہو۔ اب مولا علی کا عقیدہ اور ہو اور ان سے محبت کرنے والے کا عقیدہ اور ہو، تو مطلب یہ ہے کہ نہ وہ قرآن سے محبت کرنے والا، نہ وہ صاحب قرآن سے محبت کرنے والا، اور نہ ہی وہ مولا علی سے محبت کرنے والا، وہ اپنے نفس سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ مولا علی سے سچی محبت کرنے والا ہوتا تو وہ بھی وہی عقیدہ رکھتا جو مولا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے۔ عجیب بات یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، فرمائے یہ جو مولا علی کا فرمان ہے نا، یہ ایک سند سے نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں کہ یہ سند ضعیف ہے۔ فرمائے مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر نص ہے، فرمائے آپ کا یہ فرمان 80 سے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین سے روایت ہے۔ اور فرمایا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو بیان کیا ہے ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ نے، اور ابن حجر مکی نے بیان کیا، فرمایا اس بات کی تحقیق امام ذہبی نے کی ہے، یعنی کہ یہ روایت مولا علی رضی اللہ عنہ کی افضل البشر بعد الانبیاء ہونے والی روایت، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے والی روایت 80 سے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین سے روایت ہے۔ اس بات کو بیان کیا امام ذہبی نے اور ابن حجر مکی نے اس بات کی تصدیق کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی توثیق کی۔ اتنی گہری گفتگو، لہذا معنی یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یہ فضیلت کے باب میں بیان نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہے، اور جب عقیدہ ہے تو جو اہل سنت کا ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ کہے، اگر وہ یہ عقیدہ نہیں کہے گا تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ اور آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت سے خارج ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ذرا آخری جملے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سنیں جو آپ نے مطلع القمرین میں لکھا، فرمایا کہ جو افضلیت شیخین کا اقرار کرنے والا نہ ہوگا، ماننے والا نہ ہوگا، وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا اور وہ بدعتی ہو جائے گا۔ فرمایا جو اہل سنت سے خارج ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ اپنے ہی خون سے پیدا کیے ہوئے 8 مہینے کے بچے کی مثال ہے۔ فرمایا کہ جو عقیدہ اہل سنت سے خارج ہو جائے وہ اپنے ہی خون سے 8 مہینے کے پیدا کیے ہوئے بچے کی مثال ہے جو زندہ تو ہے لیکن امید نہیں ہے کہ وہ آگے زندہ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں نا اتنی گہری بات کہ جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 7 مہینے کا بچہ بچ جاتا ہے، 8 مہینے کا بچہ بچ جائے بہت مشکل ہے۔ فرمایا اسی طرح جو افضلیت شیخین کا انکار کر دے بہت مشکل ہے کہ پھر رب اسے توبہ نصیب کر دے اور وہ با ایمان جائے۔ لہذا کل تک اگر عقیدہ تھا اس عقیدے سے توبہ کیجئے، اور یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ جب بھی کسی سے عشق کا معیار، جب بھی حب نبی کے عشق کا معیار پرکھا جائے گا، جب بھی کسی کے عشق کا معیار پرکھا جائے گا، صدیق کا ہے کس قدر حبدار پرکھا جائے گا۔ جب بھی کسی کے عشق کا معیار پرکھا جائے گا، صدیق کا ہے کس قدر حبدار پرکھا جائے گا۔ گر مصطفیٰ سے پیار تو صدیق کی توقیر کر، ہے مصطفیٰ سے پیار تو صدیق کی توقیر کر، ان کے سوا ہر راہ کا رہوار پرکھا جائے گا، ان کے سوا ہر راہ کا رہوار پرکھا جائے گا۔ کل انبیاء کے بعد تو افضل میرے صدیق ہیں، کل انبیاء کے بعد تو افضل میرے صدیق ہیں، اس بات پر ہر پیر کا دربار پرکھا جائے گا۔ جس پیر کو دیکھیں کہ وہ افضلیت شیخین کا انکار کرتا ہے اسے ایسے نکال کر پھینک دیجئے جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔